نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 33۔ کل ہم نے سورہ یوسف کے حوالے سے یہ بات پڑھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے پھسلایا بہکایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ میں اس کو ضرور قید میں ڈال دوں گی، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کر دوں گی۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے قید پسند ہے، اے اللہ مجھے قید پسند ہے، اس چیز سے زیادہ محبوب قید ہے جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ تو ایک نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہو اور دوسری طرف قید ہو تو وہ نافرمانی کو ترجیح دے۔ تو کہا اے اللہ جس نافرمانی کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر میں قید میں نہ گیا اور یہ مجھے برائی کی دعوت دیتی رہی اور اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں بھی پھر جاہلین میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ عورت کا مکر ہے اور اس سے بچنے کا یہی حل ہے کہ میں قید کے اندر جو ہے وہ چلا جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور یوسف علیہ السلام جو ہے پھر وہ قید کے اندر چلے گئے تاکہ وہ عورتوں کے ان مکر و فریب سے بچ جائیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر اس کے بعد وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے اور ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک ضرور قید میں رکھا جائے گا۔ تو بات یہ ہوئی کہ اب شہر کے اندر چرچا ہو گیا۔ اب پہلے تو عزیز مصر کی بیوی تھی، اب اس کی سہیلیاں اور دیگر خواتین جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئیں اس جرم کے اندر۔ تو اب تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عورتوں کی دیوانگی پورے شہر میں اس کا چرچا جو ہے وہ شروع ہونے لگا۔ اب بظاہر یہ شہر کی معزز خواتین تھی تو انہیں تو اپنی بے عزتی جو ہے وہ برداشت نہیں تھی، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم اب ایک عرصے تک یوسف کو قید میں رکھیں گے، تو ایک عرصے تک ہم یوسف کو قید میں رکھیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قید کس جرم میں رکھا جائے گا، چونکہ حکومتی سطح پر رکھنا تھا قید تو کوئی جرم بھی ثابت کرنا پڑنا تھا۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ الزام یہ لگایا کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ تو اس الزام پر یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار دے کر انہوں نے جیل کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام جیل جانے سے پریشان نہیں تھے، لیکن اس الزام سے یقیناً وہ پریشان ہوئے کہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی پاک دامنی اختیار کی ہو، گناہوں سے بچا ہو، اس پر جب برائی کا الزام لگ جاتا ہے تو پھر اسے برداشت نہیں ہوتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ایک دفعہ یہ تہمت لگی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، پھر جب انہیں پتہ چلا تو وہ نبی علیہ السلام کی اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر میں چلے گئی۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے برات نازل نہیں کی وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ تو پاک دامن کے لیے اس طرح کا الزام بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام
کو یہ بات بہرحال بھاری معلوم ہوئی کہ انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا اور مجھے مجرم بنا کر جو ہے وہ قید میں ڈالا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اب ایک عرصے تک قید کے اندر جو ہے وہ چلے گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، ایک مکر وہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے، اور ایک تدبیر وہ ہوتی ہے جو رحمان کرتا ہے۔ رحمان کی تدبیریں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، انسانوں کی سازشیں، خواتین کی سازشیں بھی چل رہی تھیں، لیکن ایک رب جو اوپر بیٹھا ہے وہ اپنی تدبیر جو ہے وہ فرما رہا تھا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب دو نوجوان اس جیل کے اندر داخل ہوئے۔ وہ دونوں عام غلام نہیں تھے بلکہ بادشاہ کے خاص غلام تھے۔ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھی ہے اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر جو ہے وہ روٹیوں کا ٹکڑا ہے، تو تأکل الطیر، اس ٹوکرے سے پرندے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں خواب کی تعبیر بیان کریں اور ہم آپ کو نیکی کرنے والا جو ہے وہ پاتے ہیں۔ جس طرح پیچھے بھی یہ بات ہوئی ہے، دور کے اندر جس دور میں نبی آتا ہے اس دور میں جو چیز سب سے زیادہ عروج پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو ویسا معجزہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جادو، کہن اور خوابوں کی تعبیر، یہ چیزیں بڑی عروج پہ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا ماہر بنا دیا۔ وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، بے لوث خدمت کرتے تھے، یعنی کسی سے جو ہے وہ مالی فائدہ نہیں لیتے تھے، اور لوگوں کو خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ اب ان دونوں نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو ایک ایک اپنی اپنی خواب سنائی اور کہا نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، آپ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں پر احسان کرتے ہیں، تو ہم پر بھی ایک احسان کر دیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کر دیں۔ اب ایک تھا یوسف علیہ السلام فوراً انہیں خواب کی تعبیر بیان کر دیتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے چونکہ اللہ کے نبی بھی تھے، اس موقع کو غنیمت سمجھا اور تبلیغ ساتھ اپنی جاری رکھی۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ بات انہوں نے یہ کی کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، بہت جلد بتاؤں گا، اتنی جلدی بتاؤں گا کہ یہ جو کھانا ہمارے پاس آئے گا نا، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ یہ انہیں ایک تسلی دی کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بیان کر دوں گا، اور جو میں تعبیر بیان کروں گا وہ عام نہیں ہوگی۔ ذالکما مما علمنی ربی، وہ گویا میرے رب نے مجھے ایک علم دیا ہے، اور اس علم کی بنا پر جو ہے وہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بیان کروں گا۔ گویا انہوں نے ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام بھی کیا نا، توحید کا کام بھی کیا، اپنے رب کا تعارف بھی کروایا۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس قوم کا دین چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، میں ان لوگوں کا دین چھوڑ چکا ہوں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا کہ میں ان کا دین چھوڑ چکا ہوں قوم والوں کا، دوسری طرف اپنے دین کا بتا دیا، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں تو اس دین پر ایمان رکھتا ہوں جو ابراہیم کا دین تھا، میرے باپ ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شرک کریں، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا جو ہے وہ بہت بڑا فضل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ توحید کا ایک زبردست انداز انہوں نے اپنایا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ٹھیک ہے، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا ایک رب بہتر ہے جو زبردست ہو، یا الگ الگ رب؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے مصر کے لوگ، ان کا دین جو تھا وہ متعدد معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے مصر کے آثار قدیمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ رب بنائے ہوئے تھے، تو بہت سارے رب انہوں نے بنائے تھے، تو کہا یہ بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار جو بہتر ہے۔
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم آباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ۔ اب دیکھیں یہ کتنی واضح بات ہے قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی یہ یوسف علیہ السلام توحید کا پیغام دے رہے ہیں، جس کی تم عبادت کرتے ہو سوائے چند ناموں کے اور کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی جب ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو نام ہی ہوتا ہے، نام کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی بندہ سورج کی عبادت کر رہا ہے تو سورج ایک نام ہی ہے نا، نام کے علاوہ کیا ہے؟ سورج کے پاس کیا طاقت ہے؟ سورج کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اللہ جیسی، اللہ کی صفات والی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا بس وہ کر رہا ہے۔ سورج ہمارا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا اس کے علاوہ، نہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے، نہ کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو نام ہوتا ہے ایک بس۔ کسی کو حجر والا یا کسی کو شجر والا بنا لے، کسی کا نام کسی بھی ہستی پر کوئی بھی نام رکھ دیں تو نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، رحمان تو رحمان ہے، وہ تو اللہ ہے، تو واللہ علی کل شیء قدیر وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، یہ سارے اوصاف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو صرف نام ہے، تو ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اور نام بھی کس نے رکھے؟ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ آج بھی دیکھنے غیر اللہ، جتنے بھی غیر اللہ اللہ کے علاوہ ہیں جن کے سامنے جا کر لوگ جھکتے ہیں، ان کے نام کنہوں نے رکھے؟ انسانوں نے رکھے ہیں۔ اور نام رکھنے کی ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر کوئی کسی کو مشکل کشا کہتا ہے، ٹھیک ہے، کیا دلیل ہے وہ مشکل کشا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اگر کوئی کسی کو داتا کہتا ہے، کیا دلیل ہے وہ داتا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم کائنات میں اللہ کا چلتا ہے۔ اب یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کائنات میں اللہ کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی اکیلے کی عبادت کی جائے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب اتنی توحید سمجھانے کے بعد وہ خواب کی تعبیر کی طرف آئے، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اور کہا تم میں سے جو ایک ہے نا جس کو یہ خواب آئی تھی کہ وہ بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا تھا تو وہ آزاد ہو جائے گا، وہ بادشاہ کے لیے جا کر شراب نچوڑے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا جو تھا جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے وہاں سے کھا رہے تھے، تو کہا اس کو سلیب دی جائے گی، وہ سولی چڑھ جائے گا، وہ قتل ہو جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، جس کے سر پر روٹیاں تھیں تو وہ پرندے اس سے کھا رہے تھے، تو کہا تجھے سلیب دی جائے گی اور پھر تیرا سر جو ہے وہ پرندے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، تو یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے فتویٰ طلب کر رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ شخص جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کو جا کر شراب پلائے گا، اسے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر نا میرا تذکرہ کرنا، بادشاہ کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا۔ تو شیطان نے اسے یہ بات جو ہے وہ بھلا دی، چونکہ شیطان انسان کا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، تو شیطان نے یہ بات بھلا دی۔ اصل میں یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں میرے بارے میں بڑا غلط مشہور ہو چکا ہے کہ میں نے عزیز مصر کی بیوی کو جو ہے وہ بہکایا ہے، جبکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو پتہ نہیں بادشاہ کو اس بات کی خبر ہے کہ نہیں ہے، تو بادشاہ کو جا کے بتا دینا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو پاک دامن آدمی کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنا یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو بادشاہ کا ساقی ہے، بادشاہ کو جا کے پانی پلائے گا، تو اب جو ہے نا بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن ساتھ دنیاوی اسباب اختیار کیے۔ ایک بندے سے کہہ دیا جو بادشاہ کا قریبی تھا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا۔ برحال شیطان نے جو ہے وہ اس کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو جا کر بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو اس کے بعد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام ایک عرصہ اور جیل کے اندر رہے۔ یہ بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، تو 3 سے لے کر 9 تک، 7 3 4 5 7 8 9 سال تک مزید جو ہے وہ قید خانے کے اندر، جیل کے اندر جو ہے وہ رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ تو پھر بات آگے یہ چلی کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا،
جو مصر کا بادشاہ تھا، اسے ایک خواب آیا. اسے خواب یہ آیا کہ اس نے 7 موٹی گائیں دیکھیں، جو 7 موٹی گائیں تھیں، لیکن ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی تھی. اس طرح 7 سبز خوشے دیکھے، اور پھر انہوں نے 7 خشک خوشے بھی 7 جو ہے وہ دیکھے. تو اس نے کہا جی یہ یا ایھا المال افتونی فی رؤیایا، اور بھی کدھر ہو سارے کاہنوں جادوگروں، آؤ میرے اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر بیان کرو. لیکن وہ جادوگر کاہن سارے خواب کی تعبیر کرنے میں ناکام ہوئے. قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ کوئی انہوں نے آگے سے ہی بات کہی، یہ کوئی پریشانی والی بات ہے، خوابوں کے اندر ایسی خوابیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، تو ایسی خوابوں کی ہم تعبیر جاننے والے نہیں ہیں. تو یہ کوئی ایسی خواب نہیں ہے جس کی جو ہے وہ تعبیر بیان کی جائے. لیکن وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. اب بات یہ ہوئی کہ بادشاہ اور کاہن اور جادوگروں کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں، وہ ساقی بھی سن رہا تھا، چونکہ وہ تو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا، شراب پلاتا تھا. اسے اب یوسف علیہ السلام کی بات جو ہے وہ یاد آ گئی، اور اس نے کہا بادشاہ سے کہ میں جو ہے نا وہ اس کی تعبیر بیان کر سکتا ہوں، میں بیان کر سکتا ہوں. تو اس میں بھی ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ اس دور میں شہرت کی لالچ کتنی تھی لوگوں کو. اب اس نے یہ نہیں کہا بادشاہ سے کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اور وہ آدمی جو ہے وہ آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرے گا، بلکہ اس نے کریڈٹ خود لیا کہ میں بتاؤں گا تمہیں، اس خواب کی تعبیر میں بیان کر سکتا ہوں. ہم آج بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، علم والے اور ہوتے ہیں، سمجھانے والے اور ہوتے ہیں، اور کریڈٹ لینے والے اور ہوتے ہیں. کام کرنے والے اور ہوتے ہیں، کریڈٹ لینے والے اور ہوتے ہیں. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ کریڈٹ نہیں لیتے. اور جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا کام اور سیلفیاں اور تصویریں اور میڈیا اور سارا کچھ، اور کریڈٹ لے کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو کام کرنے والے لوگ، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کے سامنے کیمرے ہیں نہیں ہیں، وہ اپنی محنت جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ میں بتاؤں گا، لیکن مجھے بھیجو، میں ایک شخص سے آ کر تمہیں جو ہے وہ بتاؤں گا. اس نے یوسف علیہ السلام کا نام نہیں لیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میرا نام لینا ہے اور بتانا ہے کہ مجھے جو ہے وہ جرم کے بغیر جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے. اس نے ساری باتیں نہیں کہیں، اس نے صرف اتنا بات کہی کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر لا کر دیتا ہوں، ایک آدمی سے میں مل کے آتا ہوں. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جاؤ جا کر مل لو، اور وہ قید میں آ گیا. یوسف ایھا الصدیق، اس نے کہا او سچے دوست. اور چونکہ اہم بات جو تھی اس نے پہلے کہی، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. اس نے جو ہے وہ تعبیر پوچھی کہ اسی طرح بادشاہ نے خواب دیکھی ہے 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، اور دبلی گائیں موٹی گائیں کو جو ہے وہ کھا رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس کی تعبیر جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. تو یوسف علیہ السلام نے جب اس نے خواب سنائی کہ اس طرح 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں اور گائیں ہیں، دبلی پتلی اور موٹی تازی گائیں ہیں، تو اس کی خواب کی جو ہے وہ تعبیر بیان کر دے. تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر جو ہے وہ قحط سالی بیان کی، اور کہا کہ 7 سال مصر کے اوپر قحط سالی کے ہیں اور 7 سال مصر کے اوپر خشک سالی کے ہیں. تو جو 7 سنین دأبا، 7 سال تم خوب کاشت کرو، اور اس کا پھل بھی جو ہے نا فصل، وہ خوشوں سمیت سنبھال کے رکھ لو. فذروہ فی سنبلہ، ٹھیک ہے، یہ خوشوں سمیت. یہ جو ہم گندم آتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا گندم کے دانے خوشوں سے باہر نکال لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے گندم کے دانے خوشوں کے اندر رکھنے ہیں. تو گندم کے دانے خوشوں کے اندر رکھنے ہیں، الا قلیلا مما تأکلون، تھوڑے سے نکال لیں، جتنے کھانے ہیں جتنی ضرورت ہے اتنا نکال لو، باقی جو ہے وہ دانے خوشوں کے اندر رہنے دو. ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. اس کے بعد جو ہے وہ 7 سال سخت آئیں گے، ٹھیک ہے. اور ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد سخت یأکلن ما قدمتم لہن. تو جب قحط سالی کے 7 سال آئیں گے تو تم نے جو کچھ پہلے رکھا ہوگا نا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کھاتے رہنا. تو یہ تعبیر بیان کر دی اور ساتھ حکمت عملی بھی بیان کر دی. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. اور پھر ان 14 سالوں کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب جو ہے وہ بارشیں ہوں گی. تو موسیٰ یوسف علیہ السلام، یہ دیکھیں یہ ایک بات ہوتی ہے، ہر صاحب علم جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے نا، صحیح علم، ایک تو ہوتا ہے
ایسے مطلب جس طرح یہ پہلے میں نے بات کی ہے، کچھ لوگوں کو کریڈٹ لینے کی عادت ہوتی ہے، علم اتنا ہوتا نہیں ہے، ہنر اتنا ہوتا نہیں ہے، لیکن باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح علم دیا ہوتا ہے نا، وہ اگر سوال کرنے والا ایک سوال کرے، وہ اس کے متعلق جتنی اہم باتیں ہوتی ہیں ساری بتا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے خواب پوچھی، یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرتے کہ 7 سال جو ہیں وہ خشک سالی کے ہوں گے اور 7 سال جو ہیں وہ نعمت کے ہوں گے، بس اتنی بتا دیتے وہ چلا جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے 7 حل بھی بیان کیا کہ 7 سال جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، تمہارے لیے فصل اچھی ہوگی، ان 7 سالوں میں خوب فصل تیار کرنا اور ان فصل کو جو ہے وہ خوشوں سمیت رکھ لینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال جو ہیں وہ قحط سالی کے آئیں گے، اور ان قحط سالی کے دنوں میں تم نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو گندم تم نے رکھی ہے نا اس کو کھاتے رہنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے خوشوں کے اندر گندم رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ اس بات کو ذرا سمجھے۔ بادشاہ نے جب کہا نا اسے میرے پاس لاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، پہلے تو ان عورتوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، میرا رب فریب کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب بات وہی تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں، چونکہ وہ پاک باز تھے اور انہیں جس تہمت کے اندر جیل کے اندر ڈالا گیا تھا، کہا پہلے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی، میں نے عزیز مصر کی بیوی کو کبھی بہکایا نہیں ہے، بلکہ بہکانے والی وہ خود تھی۔ تو جب یہ بات جو ہے وہ بادشاہ کو پتہ چلی، بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایک آدمی کو میں بلانا چاہتا ہوں لیکن وہ آنا نہیں چاہتا، اور اس نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ تو بہرحال بادشاہ نے جب بلایا تو وہ ساری کی ساری خواتین جو ہیں وہ جمع ہو گئیں، اور اس کے اندر عزیز مصر کی بیوی ہے وہ بھی آ گئی۔ تو قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی تمہارا کیا معاملہ ہے یوسف کے ساتھ؟ تو قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب نے گواہی دی کہ اللہ کی پناہ ہم نے اس جیسا پاک دامن آدمی کبھی نہیں دیکھا، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ وقالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، پھر اس نے عزیز مصر کی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا اب حق واضح ہو چکا ہے، اب سب کو پتہ لگ چکا ہے، اب میں حقیقت بیان کرتی ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، وہ سچا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچوں میں سے ہے، ہم نے اس کو بہکایا تھا، وہ پاک دامن ہی ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ جو آیت ہے نا، اس پر مفسرین کا بڑا اختلاف ہے کہ یہ جملہ عزیز مصر کی بیوی نے بولا یا یوسف علیہ السلام نے بولا۔ تو تحقیق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی نے ہی بولا تھا، اور اس نے کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ، میں یہ اعتراف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرا خاوند جو عزیز مصر ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے یہ کوشش ضرور کی تھی، لیکن ہم نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ یوسف بری ہو گیا، یوسف ہم سے بچ گیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ کبھی گناہ کیا نہیں ہے، یعنی ہم بدکار عورتیں نہیں ہیں، بہکایا ضرور تھا لیکن ہم بدکار نہیں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اور خیانت کرنے والوں کی خیانت کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بعض اکثر مفسرین نے اس آیت کا مخاطب بھی یوسف علیہ السلام کو لکھا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ آیت بھی یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے کہ اس نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، ہاں عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ کوئی بھی جان جو ہے وہ بری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بلکہ انسان کے جسم میں ایک نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائی کا حکم جو ہے وہ دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس پہ میرا رب جو ہے وہ رحم کرے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی اور اس کا گھرانہ، اگرچہ یہ لوگ مشرک تھے لیکن اپنے اس بتوں کے دین سے بھی بیزار تھے، تو اس لیے انہیں رب کا پتہ تھا، جس طرح مشرکین مکہ کو رب کا پتہ، مشرک تھے لیکن رب کا پتہ تھا، تو رب کا ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے کہا اللہ ہمیں جو ہے وہ معاف کرے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ کے سامنے اب یہ وضاحت ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تو کہا لاؤ اس کو میرے پاس لاؤ، آج میں اسے استخلصه لنفسی، خاص الخاص کر لوں گا، یعنی اسے اپنا خاص بندہ بنا لوں گا۔
فلما کلمہ، تو پھر جب وہ آئے بات ہوئی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو کہا آج آپ، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کہہ رہا ہے، آج آپ ہمارے پاس صاحب اقتدار ہیں اور امانت دار ہیں، آپ کو ہم نے بڑا عہدہ جو ہے وہ عطا کر دیا ہے اپنی قربت کا۔ تو قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس بات کو بھی ذرا سمجھنا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانوں کا مالک بنا دیں، ٹھیک ہے، وزیر خزانہ بنا دیں، انی حفیظ علیم۔ اب حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عہدہ لینے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ عہدے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو ہرگز عہدہ نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے عہدے کی حرص رکھنا، عہدہ مانگنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ غلط ہے، لیکن یوسف علیہ السلام عہدہ مانگ رہے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی عہدہ مانگا نہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا نہیں بلکہ عہدے کا انتخاب کیا، عہدہ انہیں پہلے ہی مل چکا تھا کہ جب بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جب حکومت کوئی بھی بنتی ہے، ہماری یہ جمہوری حکومتیں جب بنتی ہیں تو پہلے لکھ لیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندے وزیر بنیں گے۔ اب 20 لوگوں کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ فلاں فلاں بندے 20 وزیر بنیں گے۔ اب وزیر تو بنیں گے لیکن کس چیز کا وزیر بنیں گے، ٹھیک ہے، انتخاب ہونا باقی ہوتا ہے عہدے کا۔ عہدہ مل گیا، اب انتخاب یہ ہے کہ یہ وزیر خزانہ بنے گا، وزیر داخلہ بنے گا، وزیر خارجہ بنے گا، کون سا وزیر بنے گا؟ وزیر تو ہے لیکن بنے گا کون سا؟ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام نے کیا، انہوں نے عہدہ مانگا نہیں، عہدہ انہیں مل چکا تھا کہ بادشاہ نے کہا آپ ہمارے پاس ایک بڑے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، اب لینا کیا ہے؟ انہوں نے انتخاب کیا، اپنے آپ کو پیش کیا کہ چونکہ جو ہوتے نا بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، سامنا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا چونکہ خواب کے تحت 7 سال مصر پر قحط سالی آنے والی ہے تو میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے مجھے عہدہ دے دیا ہے تو مجھے اب جو ہے وہ آپ وزیر خزانہ جو ہے وہ بنا دیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک آدمی ہے جو علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ نقصان ہو رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ عہدہ میں لے لوں تو میں لوگوں کو نقصان سے بچا سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے بچانے کی، تو پھر وہ وضاحت کر سکتا ہے کہ اگر یہ عہدہ مجھے مل جائے تو میں جو ہے وہ لوگوں کو اس مصیبت سے، پریشانی سے نکال سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت صلاحیت دی ہے، تو اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے بندہ۔ اگر بندہ یہ دیکھے کہ نقصان ہو رہا ہے امت کا، لوگوں کا، اجتماعیت کا، محلے والوں کا، اور اگر میرے پاس اختیار آ جائے تو میں لوگوں کو بچا سکتا ہوں، تو انسانیت کی خدمت کے لیے بندہ خود کو جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے۔ بہرحال ویسے عام عہدے کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے احادیث کے مطابق کوئی بھی آدمی فرمایا 10 لوگوں کا اگر امیر بنا دے، صرف 10 لوگ، ٹھیک ہے، 10 لوگوں کا اگر امیر بنا دیا گیا، کل قیامت کے دن اسے طوق پہنایا جائے گا اور اس طوق سے عدل کے علاوہ اسے کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر بندے کو کوئی ذمہ داری دے دی گئی، اس کے گلے پر طوق چڑھا دیا جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی اپنی ذمہ داری کے تحت تو نے عدل کیا یا نہیں کیا، اپنی جو ذمہ داری تجھے ملی تو نے وہ ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی۔ اگر تو ذمہ داری نبھائی ہوگی اس طوق سے وہ آزاد ہو جائے گا، اگر ذمہ داری نہیں نبھائی اور عدل کے بجائے ظلم کا راستہ اختیار کیا تو وہ آدمی اس سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ زمین کا اقتدار دیا، تو ایک بہت بڑا عہدہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو مل گیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اب اس واقعے کا دوسرا پہلو جو ہے پھر وہ شروع ہو گیا جہاں سے آغاز ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، چونکہ اب قحط سالی کا دور آ چکا تھا تو گندم جو ہے وہ نہیں تھی، اب دور دراز علاقوں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ گندم صرف مصر کے اندر موجود ہے، تو یوسف کے بھائی جو ہیں وہ بھی آئے، وہ بھی جو ہے وہ گندم لینے کی غرض سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ جیسے ہی بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، بھائیوں نے نہیں پہچانا،
لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب بچھڑے تھے، بچے تھے، لیکن بھائی ان کے جوان تھے، تو اب یہ خود جوان ہو چکے ہیں، تو اس لیے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اور ویسے بھی ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایک بچہ جس کو ہم کنویں کے اندر پھینک کے آئے ہیں، اب وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی۔ لیکن چونکہ وہ 10 بھائی تھے اور 10 بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ تو باتوں باتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ تم کیا کرتے ہو۔ ظاہری بات ہے، یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے، ہر ایک کو خود ملتے تھے اور ہر ایک سے اس کے گھر کا جو ہے وہ افراد کے بارے میں پوچھتے تھے، جس طرح آج کل بھی یہ مردم شماری ہوتی ہے، اور حکومت والے جو ہے وہ ہر گھر کا ڈیٹا جو ہے وہ لیتے ہیں، گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنی خواتین ہیں، کتنے بچے ہیں، کیا ہے۔ تو یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کے گھر کا ڈیٹا جو ہے وہ لیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، اور ایک بھائی ہے چھوٹا۔ تو کہا اپنے اس ایک بھائی کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اعلان یہ کیا ہوا تھا، ایک بندے کو صرف 1 اونٹ غلہ ملے گا، کسی کو 2 اونٹ غلہ نہیں ملے گا۔ تو کہا تم 10 آئے ہو، 10 اونٹ تمہیں مل گئے، اگر تمہارا بھائی بھی آتا تو 1 اونٹ اس کو بھی غلے کا جو ہے وہ مل سکتا تھا۔ تو اصل میں بات یہ تھی یوسف علیہ السلام کے کہ میرا وہ بھائی ہے چھوٹا، اور وہ آئے گا اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ مل لوں گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ بھائی کو ضرور لے کر آنا ہے، اگر اپنے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں خزانہ نہیں ملے گا، تمہیں مال نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، تمہیں جو ہے نا وہ گندم تمہیں نہیں ملے گی۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کو اس بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں، کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ آئندہ ہمیں غلہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اس نے یوسف علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا کہ ان کا جو مال ہے نا، جو یہ پیسے لے کر آئے ہیں، تو وہ ان کے کجاوے کے اندر رکھ دو، اس گندم کے اندر جو ہے وہ رکھ لو، تاکہ یہ گھر جا کر یوسف علیہ السلام کے دل میں تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے نہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب انہوں نے اپنے گھر کے حالات سنائے تو گھر کے حالات بڑے کمزور تھے، اور وہ تو ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ ظاہری بات ہے ہر آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں اگر عہدے پر ہوں، میرے گھر والے بڑے کمزور ہیں، تو ان کی مدد جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو ان کی مدد کے لیے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جلدی میرے پاس واپس آئیں، کیونکہ دوبارہ پیسے جوڑنے میں وقت لگ سکتا ہے، اور پیسے اگر ان کے پاس ہوں گے تو یہ جلدی میرے پاس آئیں گے۔ تو ان 2 وجوہات پر کی بنا پر یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے جو پیسے تھے نا، وہ دوبارہ ان کے سامان کے اندر جو ہے وہ چھپا دیے۔ اب وہ فلما رجعوا الی ابیہم، اب جب گھر پہنچے تو سیدھا اپنے باپ کے پاس گئے۔ قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، انہوں نے جا کر باپ کو کہا ابا جان ہم اب تو غلہ لے آئے ہیں، لیکن آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے، تو بھائی ساتھ جائے گا تو بھائی کا غلہ بھی ہم کو مل جائے گا، بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باپ نے کہا قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، کہا پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا کہ اپنے بھائی کی حفاظت کرو گے، لیکن اس وقت بھی تم نے اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کی، اور اس کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو اب میں اس کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں ساتھ بھیجا تھا تو اس وقت کہا تھا اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، لیکن جب یوسف کے بھائی کو بھیجا تو کہا فاللہ خیر حافظا، میں اس کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا اس کے اندر وہ جمع پونجی ساری واپس موجود تھی، تو پھر وہ باپ کے پاس گئے، کالا کہنے لگے یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، ابا جان بادشاہ کتنا اچھا ہے کہ اس نے ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب تو ہم نے ضرور لے کر جانا اپنے بھائی کو۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے باپ کو جو ہے وہ قائل کر لیا، اور پھر وہ چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جو ہے وہ گئے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لا تأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، انہوں نے کہا پہلے تم نہیں بھیجوں گا الا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ قسم اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اس بھائی کو جو ہے اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو ضرور لے کر آؤ گے، اور میں اس کو اب اللہ کے سپرد جو ہے وہ کرتا ہوں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ساتھ ایک نصیحت کی کہ اے بچو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، 11 نوجوان ہوں
تو جو ہے وہ ان کی جو ہے نا وہ جب ایک ہی دروازے سے اکٹھے داخل ہوں تو ان پر شک بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی جانچ پڑتال بہت زیادہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، حسد بہت بڑی چیز تھی کہ تم 11 نوجوان بھائی جب ایک شہر میں جاؤ گے، طاقتور ہو، مضبوط اعصاب کے مالک ہو، تو حسد کا خطرہ بھی ہے، نظر بد کا خطرہ بھی ہے، تمہیں جو ہے وہ نظر بد لگ سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر بد برحق ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو نظر لگ جائے، نظر فرمایا اونٹ کو لگ جائے تو اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر چیز کی پرواہ کی جاتی ہے سوائے نظر بد کے۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم سب کے سامنے سب کچھ واضح کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اب دوائی پہ دوائی آ رہی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بھئی اس بچے کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو نظر بد جو ہے وہ برحق ہوتی ہے، تو انسان کو جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار کرنے چاہیے، بچوں کو پھونک مارے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے اور دیگر اذکار پڑھ کے۔ تو بہرحال نظر سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا جس نے یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے یہ ذکر جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کے جو ہے وہ بچوں کو بھی دم کرنا چاہیے، خود اپنے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو فرمایا آپ یہ پڑھیں، تو پھر دعا سکھائی بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہم یشفیک اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ دعا جو ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ بندہ، بچہ اور ہر ایک نظر بد سے جو ہے وہ بچ سکے۔ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اگر بڑی دعائیں نہیں آتی کم از کم اعوذ باللہ پڑھ لیں تو بندہ جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ویسے بھی کوئی چیز اچھی دیکھ کے ماشاء اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں، تو نظر بد سے بندہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، تو جس طرح باپ نے حکم دیا تھا وہ اسی طرح الگ الگ ہو کر جو ہے وہ دروازوں سے داخل ہوئے تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ لگے۔ ولما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ماحول ایسا بنایا کہ ایک بھائی جو ہے وہ بچ گیا، اس کے پاس جگہ نہیں تھی تو اسے جو ہے وہ اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو گویا جو ان کا بھائی تھا نا یوسف علیہ السلام کا چھوٹا ایک، اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بٹھا لیا۔ تو انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو کہا پھر اس بھائی سے جو ہے وہ گھر کے حالات پوچھے، تو اس نے جب بتایا کہ اس طرح ہمارا ایک بھائی تھا جس کے بارے میں میرے بڑے دوسرے سارے بھائی کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، لیکن میرا باپ روتا ہے، میرے باپ کو یقین ہے اس کو بھیڑیا نہیں کھایا تھا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ انی انا اخوک، میں تیرا وہ بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو نے پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو میں تیرا وہ بھائی ہوں۔ اپنا تعارف جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے کروا دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے سگے بھائی نہیں تھے، یہ سارے مترے بھائی تھے، ماں جائے بھائی تھے۔ تو یہ جو چھوٹا تھا نا ایک، یہ اور یوسف علیہ السلام، یہ ان کی ماں جو ہے وہ الگ تھی اور ان کی ماں جو ہے وہ فوت ہو چکی تھی۔ تو اس بنا پر یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنا تعارف جو ہے وہ کروا دیا۔ بہرحال مفسرین نے بھائیوں کے نام بھی لکھے ہیں، لیکن یہ نام نہ کسی حدیث کے اندر ہے اور نہ ہی کسی قرآن کی آیت میں ہے، تو اس لیے بھائیوں کے نام اور دیگر بادشاہ کا نام اور عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا رکھا ہوا ہے۔ زلیخا نام کسی بھی جگہ پر نہیں ہے، ہمارے یہاں مشہور زلیخا ہے، لیکن تاریخ کے اندر جو حدیث کے اندر یہ بذات نہیں ملتی۔ ہاں تاریخی کتابوں میں اور مفسرین نے نام ضرور لکھے ہیں، لیکن یہ نام کسی بھی صحیح جگہ، اب دیکھیں نا وہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جا کر موسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر بنی اسرائیل، اور پھر تو یہ نام کس نے بتائے؟ تو یہ ایسے ہی بنی اسرائیلی روایات ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔
فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ اب یہ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر ہوئی۔ بعض لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے، انہوں نے اپنے بھائی کے سامان کے اندر جو ہے وہ ایک برتن چھپا دیا اور بعد میں اعلان کر کے قافلے سے وہ نکال بھی لیا اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن یہ بات کہنا بہت بڑی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا ہو، جبکہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہو گئے۔ تو فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب انہوں نے سامان تیار کر دیا تو ایک پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے نہیں بلکہ وہاں کے جو لوگ تھے نا انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ تدبیر ہوتی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر اس کی تلاشی شروع ہوئی، تو جب وہ نہ ملا تو جو قافلہ جا رہا تھا اس قافلے کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ، تو اس قافلے کو روک دیا گیا اور اسے کہا گیا ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، ایک بادشاہ کا کجاوا جو ہے وہ کھو گیا ہے تو اپنی تلاشی دو، تو ہمیں لگتا ہے کہ تم لوگوں نے وہ چرایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، ہم تو جو ہے نا وہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ بہرحال جب تلاشی شروع ہوئی قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو انہوں نے کہا جب تم، یعنی قافلے نے بادشاہ کے جو لوگ تھے انہیں کہا کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا جو ہے نا وہ ایک پیمانہ تھا وہ گم پاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ تم لوگوں نے چرا لیا ہے۔ تو قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم یقیناً بے شک تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں۔ تو انہوں نے بادشاہ کے سپاہیوں کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم کو فساد کرنے یا چوری کرنے کے لیے تمہارے علاقے میں نہیں آئے۔ قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، تو بادشاہ کے سپاہیوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذلک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں دستور تو یہ ہے کہ جس کے پاس سامان برآمد ہو جائے گا وہ اپنے مسروقہ مال کے ساتھ قیدی بنا لیا جائے گا۔ تو فبدأ بأوعیاتہم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر سامان کی تلاشی شروع ہوئی، جب تلاشی شروع ہوئی تو وہ کجاوا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے برآمد ہوا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ پھر یوسف علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے اپنے بھائی کو جو ہے وہ پھر اپنے پاس رکھ لیا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، جب برآمد ہوا نا یہ بھائی سے کچاوا تو فوراً سارے بھائی کہنے لگے اچھا یہ چھوٹا چور ہے، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، ٹھیک ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب اس سے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن کے اندر کوئی ہار وغیرہ تھا جو ان کی خالہ نے جو ہے وہ تہہ بند ان کے کمر پہ باندھ دیا تھا اور ان پر چوری کا الزام جو ہے وہ لگا تھا، جبکہ وہ خالہ نے خود ہی باندھا تھا۔ تو یہ ایسے ہی واقعہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جو بھائی اپنے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک سکتے ہیں اور پھینکنے کے بعد جھوٹ بول سکتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ان بھائیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ تو یہ ان کا ایک جھوٹ تھا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، تو یہ یوسف علیہ السلام پر انہوں نے چوری کا الزام بھی لگا دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا کمال صبر دیکھیے کہ بہت بڑے حکومت کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود فاصر رہا یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دل کے اندر چھپائے رکھا، ولم یبدھا لہم، اور اس کو ظاہر نہیں کیا۔ قال انتم شر مکانا، بس اتنا جملہ انہوں نے ضرور بولا کہ تم مرتبے کے لحاظ سے بہت برے لوگ ہو۔ یقیناً پہلے جو ہے وہ یہ کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، اب چوری کا الزام لگا رہے ہو، تو تم بڑے برے لوگ ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، اب پھر وہ منتوں ترلوں پہ آ گئے۔ پہلے الزام لگا رہے تھے، اب جب دیکھا کہ کام جو ہے وہ بادشاہ نہیں مان رہا، وزیر جو ہے وہ نہیں مان رہا، تو کہا اے عزیز ہمارا باپ جو ہے وہ بڑا برا ہے اور اس نے یہ کہا تھا کہ اس کو واپس لے کر آنا ہے، تو آپ ایسا کریں ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اگر میں اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لوں گا تو پھر میں ظالم ہو جاؤں گا۔ تو فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم، تو پھر وہ جب الگ ہوئے تو ان میں سے جو ایک سمجھدار تھا، بڑا تھا، اس نے کہا میرے اندر تو ہمت نہیں ہے
کہ میں تو باپ کا سامنا کروں، میں نے تو عہد لیا تھا، اب میں نہیں جاؤں گا، تم جاؤ اور جا کر باپ کو ساری صورتحال جو ہے وہ خبر دے دو۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور بتانا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا نا ہم سے واپس لے کر آئیں گے، تو ہم غیب تھوڑی نہ جانتے تھے، ہمیں یہ تھوڑی نہ پتہ تھا کہ اس نے چوری کر لینی ہے۔ اب عزیز مصر نے بادشاہ کے وزیر نے اسے روک لیا ہے۔ واسأل القریۃ التی كنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وانا لصادقون، اور بستی والوں سے پوچھ لو کہ بستی والے بھی گواہی دیں گے کہ یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، تو جب انہوں نے جا کر یہ بات جو ہے وہ بتائی اپنے باپ کو، یعقوب علیہ السلام کو، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا صبر جمیل، یہ باتیں ساری تم لوگوں نے خود سے گھڑی ہوئی ہیں، اور میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ صبر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس جو ہے وہ واپس لے کر آئے گا۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ، تو وہ وہاں سے واپس ہوئے، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور کہا اے ہائے افسوس اے میرا یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو چکی تھیں، آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ گم ہو چکی تھی اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا اے یوسف، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا ہے، اب بھی یوسف کو یاد کر رہا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ یوسف کی جدائی تجھے تو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ تو قالوا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ یعقوب علیہ السلام کی سیرت سے بہت اہم سبق ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنا غم اور شکوہ اللہ سے بیان کیا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان نہ کیا کریں، اپنا غم اللہ سے بیان کریں۔ تو قالوا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، فیا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، انہوں نے بیٹوں کو کہا بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ہم نا امید نہ ہوں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز، اب سارے اکٹھے ہو کر سارے دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے، تو جا کر کہا اے عزیز ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، تو اب ہمارے پاس اناج بھی نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی جمع پونجی ہم لے کر آئے ہیں، تو ہمیں معاف بھی پورا دے دیں اور ہم پر صدقہ بھی کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھی، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ انتم جاہلون، ان سے رہا نہیں کیا کہ میرا باپ آنکھوں سے نبینا ہو چکا ہے اور گھر کے حالات بہت کمزور ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اناج لینے کے لیے، تو ان کا دل جو ہے وہ بھر آیا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو، قال هل علمتم، کیا تم نے جانا، ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم ندان تھے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا ظرف ہے کہ انہیں ندان کہہ رہے ہیں جبکہ وہ تو مجرم تھے۔ قالوا اانک لانت یوسف، جب انہوں نے غور کیا نا کہ یوسف کی ساری باتیں اس عزیز کو کیسے پتہ ہیں، تو پھر انہوں نے جب غور کیا تو انہیں شک پڑ گیا کہ کہیں یہ یوسف ہی نہ ہو۔ تو قالوا انت یوسف، کیونکہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، تو جب انہوں نے عزیز نے جو ہے وزیر نے یوسف علیہ السلام نے یوسف کی باتیں کی تو تب انہوں نے غور کیا، جب غور سے دیکھا تو انہیں شک پڑ گیا کہ کہیں یہ خود یوسف ہی ہے، تو اس لیے انہوں نے پوچھا قالوا انک لانت یوسف، کہ آپ یوسف ہیں، قال انا یوسف، پھر یوسف علیہ السلام نے اقرار کیا کہ میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا یقیناً میں یوسف ہی ہوں۔ تو برسوں جو بات دب گئی تھی، جس کو دبایا گیا تھا، آج وہ اشکار ہو چکی تھی، وہ کھل چکی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جذباتی ہو کر انہیں کہا کہ یقیناً میں جو ہے وہ یوسف ہی ہوں۔
اور یہ میرا ماں جایا بھائی میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ احسان کیا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ دیکھیں اللہ عزت دیتا ہے بندے کو، گرانے والے بندے کو گراتے ہیں لیکن اللہ جو ہے وہ عزت دیتا ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے معافی مانگنی چاہی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اب یہ جو ہے وہ ایک بڑے عہدے پر فائز ہو چکا ہے، اب یہ ہمیں پکڑ کر ہمارے جرم کی جو ہے وہ سزا دے گا، لیکن کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں تمہارا جرم جو ہے وہ معاف کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام میں جب فتح مکہ پہ گئے تھے، فتح مکہ کیا آپ نے، تو آپ نے وہاں پر یہی جملہ بولا تھا قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ انسان کا ظرف ہوتا ہے کہ جنہوں نے انسان پر ظلم کیے ہوتے ہیں، ظلموں کے پہاڑ توڑے ہوتے ہیں، پھر زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے اور انسان اپنے ہر ظلم کا بدلہ جو ہے وہ لے سکتا ہوتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ ظرف کا جو ہے وہ اپنا اعلیٰ ظرف پیش کرے اور سب کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی یہی تھی اور یوسف علیہ السلام کی سنت بھی یہی تھی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہا یہ میری قمیص لے جاؤ باپ کے چہرے پر ڈالنا تو اللہ تعالیٰ ان کی نظر جو ہے وہ واپس لوٹا دیں گے۔ تو اپنی قمیص جو ہے وہ ساتھ بھیج دی اور سارے بھائی جو ہے وہ اکٹھے ہو کر اب جو ہے وہ باپ کے پاس گئے اور جا کر جو ہے وہ ملے۔ فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، جب قافلہ وہاں سے چلا تو باپ نے کہا بے شک مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ پاؤ۔ اب دیکھیں نا، یہ دیکھیں میں شروع میں بھی ہم نے اس پر بات پہ پڑھا ہے کہ انبیاء کے معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اب ایک وہ زمانہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کنعان کے ہی ایک کنویں میں پڑے تھے تو ان کی خوشبو باپ کو نہیں آئی، لیکن اب یہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو جو مصر کے اندر تھے اور باپ کو کنعان کے اندر جو ہے وہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انبیاء پر معجزات انبیاء کے ضرور ہوتے ہیں لیکن ان پر قدرت اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے اور اللہ جب چاہتے ہیں اپنی مرضی سے معجزات جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، چونکہ جو پاس گھر والے تھے ان کو پتہ نہیں تھا ساری باتوں کا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا یقیناً تو اپنی پرانی بھول میں ہی ہے، انک لفی ضلالک القدیم، تو انہوں نے کہا یوسف تو نہیں ہے لیکن تو پرانی بھول کے اندر ہی ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر ایک خوشخبری سنانے والا آیا، اس نے آ کر جو ہے وہ کپڑا جو تھی نا قمیض وہ اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی جو ہے وہ فرتد بصیرا، بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، پھر جب انہیں خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا وہ بات جو تم نہیں جانتے تھے، اور میں جانتا تھا، میں تمہیں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ملائے گا، اور اس کے پیچھے وہی وجہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ میرے بیٹے کو خواب آیا ہے اور ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ قالوا یا ابانا، پھر سارے بیٹے کہنے لگے اے ابا جان ہمارے لیے استغفار کریں، تو انا کنا خاطئین، ہم نے یقیناً گناہ کیا ہے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اب دیکھیں، اب پھر آپ شروع میں چلے جائیں، بھائیوں نے آپس میں کیا مشورہ کیا تھا کہ ہم اس کو یوسف کو کنویں میں ڈال کر استغفار کریں گے، لیکن کم و پیش 40 سال کا عرصہ گزر گیا، انہوں نے استغفار نہیں کی۔ تو لوگ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات گناہ کرتے ہیں کہ بعد کے اندر توبہ مانگ لیں گے، لیکن توبہ کی توفیق انسان کو نہیں ملتی، توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے اس وجہ سے بندہ گناہ نہ کرے کہ بعد میں میں جو ہے وہ نہ توبہ کر لوں گا۔ تو اب جا کے 40 سال کے کم و بیش عرصے کے بعد جا کر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمارے لیے توبہ مانگے، تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے توبہ مانگوں گا۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو عزت دی، مرتبہ دیا اور مقام دیا۔ یہاں پہ ایسے ہی بعض لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت ساری فضولیات لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں اور اس واقعے کو بڑا پتہ نہیں عجیب و غریب طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ اب مفسرین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ وہ جی ایک طرف یوسف علیہ السلام سواری پر تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام سواری پر تھے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے سواری سے پہلے اتر گئے، تو جس کی بنا پر یوسف علیہ السلام سے آگے نبوت نہ چل سکی۔ اگر یوسف علیہ السلام باپ سے پہلے اترتے تو ان کی نسل کے اندر جو ہے وہ آگے نبوت چلنی تھی۔ یہ ایسی فضول سے باتیں ہیں، بنی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں۔
ان کے اندر جو ہے نا سچائی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو عزت دی۔ قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے عزت دی، اور یہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں سواری سے نیچے نہیں اترے، وہ نیچے اترے، وہ بھئی یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ تو ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اب دیکھیں نا وہ تو عزت دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے باپ کو اونچے تخت پر بٹھایا، عزت دی۔ اور پھر بعد میں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، بعد میں والدین نے اور سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی، اور قال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے ابا جان یہ وہ تعویل ہے میرے خواب کی جو اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اذ اخرجنی من السجن، جیل سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ عزت دی۔ تو اللہ تعالیٰ قال ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، تو اے رب میرے یقیناً تو نے مجھے حکومت میں حصہ دیا اور مجھے طویل احادیث، ٹھیک ہے، باتوں سے بہت کچھ جو ہے وہ سکھایا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، کم از کم اتنا جملہ ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ تو جب مجھے فوت کرے تو میں مسلمان ہوں، تو حالت اسلام پہ مجھے فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ جو ہے وہ ملا دینا۔ تو ذالک من انباء الغیب، اب بات تو شروع سے ہوئی تھی، مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا، تو فرمایا اے پیغمبر ان کو بتا دیجئے یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف جو ہے وہ وحی کی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو سنایا تاکہ آپ مشرکین مکہ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دے سکیں۔ اس سے آگے جو ہے وہ سورہ رعد ہے، سورہ الرعد یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی توحید کے حوالے سے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ اکیلا ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، ثم استوی علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پہ ہے؟ عرش پہ ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ عرش کیا چیز ہے؟ احادیث کے مطابق یہ جو کائنات ہے ہماری، جس کو آج کا سائنسدان ابھی سمجھ رہا ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنسدان یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری یہ زمین کائنات کے نظام کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے آپ یوں سمجھیں جیسے سمندر کا ایک قطرہ پانی کا، زمین آپ یوں سمجھے جیسے سمندر کا ایک قطرہ پانی کا ہے، باقی کتنا بڑا سمندر ہے۔ تو اسی طرح یہ زمین ہماری ہے، اور اس سے اتنا بڑا کائنات کا یہ جو ہے نا نظام یہ ہے۔ بہرحال یہ نظام کتنا بڑا ہے ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو کھربوں اربوں کھربوں گنا بڑے بڑے سیارے جو ہماری زمین سے ہیں، اور وہ کھربوں کھربوں گنا بڑے سیارے اس کائنات کے نظام میں کھربوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ کھربوں کی تعداد والے سیارے سارے مل کر ایک کہکشاں بنتا ہے، اور اس کائنات میں کھربوں کہکشائیں ہیں جن کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ابھی یہ وہ باتیں ہیں جو سائنسدان نے دریافت کی ہیں، ابھی اس پردے کے پیچھے اور کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو بہرحال اس کائنات، یہ جو جتنی بڑی کائنات ہے، یہ ساری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ ساری کائنات واسیہ عرسیہ السماوات والارض، ساری کائنات کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے، اور اسے آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش معلیٰ پر مستوی ہے۔ اب اللہ کا عرش کیا ہے، اس کے بارے میں جو
ہمارا عقیدہ ہے نا، عقیدہ اہل السنہ والجماعہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے العرش معلوم، عرش معلوم ہے، عرش ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ معلوم ہے، والکیفیت مجہول، اللہ عرش پہ کیسے ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عرش معلوم ہے، اللہ کا عرش پہ ہونا معلوم ہے، لیکن یہ کیفیت، جس طرح ہم ہے نا چارپائی ہے، چارپائی کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، صوفے پر بیٹھے رہتے ہیں، تو اللہ کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے، تو اللہ کی حالت جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، وہ مجہول ہے، والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا ہی بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، بعض لوگ اس بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ بحث مباحثہ کرنا ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہیں۔ تو یہ اصول آپ یاد رکھ لیں، یہ ہمارا اصول بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور بڑا اہم عقیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت کو لایا گیا تھا، اس پر جو ہے وہ الزام تھے، تو آپ علیہ لونڈی تھی وہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس میں آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ تو اللہ آسمان کے اوپر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ تو اللہ آسمان کے اوپر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، باقی اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز کے اندر ہے، اللہ کی ذات ہر چیز کے اندر نہیں ہے، اللہ کا علم ہر چیز کے اندر ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز کے اندر ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش معلیٰ پر مستوی ہے۔ ثم استویٰ علی العرش، تو اللہ نے آسمان کو بنایا اور اس کے بعد اللہ جو ہے وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر، اللہ نے یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ سارا کا سارا بنا دیا۔ آگے آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ایک جملہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوموں کی حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ بات ایسے ہی ہے، جب تک کوئی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا تب تک اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے نا، ہمارے نصیب میں اگر ہدایت ہوئی تو ہمیں مل جائے گی، یہ جملہ غلط ہے بھی۔ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کس کو ہدایت ملنی ہے یا نہیں ملنی، اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم کوشش کرو، تم کوشش کرو، اللہ تمہیں بدلے گا۔ اب ایک بندہ ہے، دیکھیں نا، اب وہ اس نے جانا ہے مثال کے طور پر یہاں سے لاہور، مثال دے رہا ہوں میں، ایک بندے نے یہاں سے جانا ہے لاہور، اب وہ گھر سے نکلے نہ، اڈے پر جائے نہ، گاڑی میں بیٹھے نہ، اور گھر میں بیٹھا بیٹھے ہی کہہ دے کہ میرے نصیب میں ہوا تو میں پہنچ جاؤں گا۔ اور بھائی تو گھر سے نکل، اڈے پہ جا، گاڑی پہ بیٹھ، اسباب اختیار کر، تو پھر اللہ تعالیٰ تیری مدد بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے لاہور پہنچا بھی دے گا۔ تو جو گھر سے نکلے گا نہیں وہ تو نہیں نہ پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح جو بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، اور بھئی تو نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو تجھے توفیق کیسے ملے گی؟ تو کوشش تو کر، گھر سے نکل تو صحیح، وضو تو کر، مسجد میں جا تو صحیح، اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے گا۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو نیکی کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور گناہ بھی دکھا دیا ہے۔ اب جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے نصیب میں ہوگا تو میں پڑھ لوں گا، بھائی تو یہ سمجھ تیرے نصیب کے اندر ہے، تیرے نصیب، تو یہ کیوں نہیں سمجھتا میرے نصیب میں ہے؟ یہ تو نے سمجھ لیا میرے نصیب میں نہیں ہے نماز پڑھنا، تو یہ کیوں نہیں سمجھتا تیرے نصیب میں نماز پڑھنا ہے؟ تو انسان اپنے آپ کو بدلے۔ ان اللہ لا یغیر، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح اصول بیان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک قومیں اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ تو یہ کوئی اوپر سے مسیحا نہیں آئے گا جس نے آ کر جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ سارے بدلے جائیں گے، نہیں، ہر آدمی خود اپنے آپ کو بدلے۔ ایک بندے سے ایک معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے سے قومیں بنتی ہیں، تو جب ہر بندہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا، تو جب ہر بندہ کوشش کرے گا تو معاشرے جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ جب کوشش کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں آتی اور پھر قومیں جو ہیں وہ ان کی حالات نہیں بدلتے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے حالات جو ہیں وہ بدلنے کی۔
آگے ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا نقشہ کھینچا ہے، بادلوں کا نقشہ کھینچا ہے، بادل جو ہے وہ پانی لے کر جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک ہوا، ہم اس ہوا کے اندر ایک کاغذ رکھیں تو وہ کاغذ نیچے گر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہوا کاغذ کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میرا یہ رب ہے کروڑوں ٹن پانی اٹھاتے ہیں بادل اور اٹھا کر ہواؤں کے اندر پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بادلوں کے اندر کروڑوں ٹن جو ہے وہ پانی جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے، جو ہے وہ بارشیں جا کر بادل جا کر بارشیں جو ہیں اللہ کے حکم سے برساتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 18 کے اندر ہے اولئک لہم سوء الحساب۔ یہ مدنی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں اس صورت میں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہ جہنم وبئس المہاد۔ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، کچھ لوگوں کا اچھا حساب لے گا اور کچھ لوگوں کا حساب بہت برا ہوگا، بڑا بھیانک حساب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا حساب ایسے لے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو کے نیچے کر لے گا۔ اب بازو کے نیچے کیسے کرے گا؟ کما یلیق بشانہ ہی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تو اللہ اس اعتبار سے اسے اپنے بازو کے نیچے کر لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ چھپائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اقرار کروائے گا نا، تو نے یہ گناہ کیا جی اللہ کیا، یہ بھی گناہ کیا جی اللہ کیا، یہ بھی گناہ کیا جی اللہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی یہ گناہ کیوں کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا یہ گناہ کیا کیوں کیا، وہ انسان جو ہے وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینکے گا۔ والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہوتا ہے، وہ رشتے ملاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ یصلون ما امر اللہ ان یوصل، تو رشتہ داروں کو ملانا گویا جنت میں جانے کا جو ہے وہ سبب ہے۔ آگے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ بعض کافروں کو لفظ رحمان سے بڑی چڑ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کو میرے لفظ میرے نام سے چڑ ہے، رحمان، ٹھیک ہے نا۔ تو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو پکارو اور رحمان کو پکارو، ٹھیک ہے۔ تو قریش مکہ کو اس لفظ سے بڑی چڑ تھی، جس طرح یہودیوں کو جبرائیل اور میکائیل فرشتوں سے چڑ تھی، تو قریشیوں کو رحمان سے بڑی چڑ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ پہ جب لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہہ دیا تھا یہ رحمان کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ لفظ نہیں چاہیے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ کو جو ہے وہ مٹا دیا تھا۔ تو لفظ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ لفظ رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ دیکھیے اللہ کا ویسے تو ذاتی نام ایک ہی ہے، لفظ اللہ۔ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا وہ صفاتی نام ہے۔ ہاں البتہ لفظ رحمان کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔
آگے اس صورت کے آخر میں آیت نمبر 41 میں اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین کو کم کر رہے ہیں۔ زمین کو اللہ تعالیٰ کیسے کم کر رہے ہیں، کیسے سمیٹ رہے ہیں، اس کا اعتبار ہوگا کافروں پر، یعنی اسلام پھیل رہا ہے، دین پھیلتا جائے گا اور زمین کافروں پر کم ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ زمین ویسے کم ہو جائے گی، یہ جو ننقصها من اطرافها، ہم زمین کے اطراف کو کم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زمین کا جو ہے نا وہ مسافت کم ہو رہی ہے، تو رقبہ کم نہیں ہو رہا، مسافت کم نہیں ہو رہی، بلکہ زمین جو ہے وہ کافروں پہ کم ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ زمین کافروں کے لیے جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ اسلام پھیلے گا۔ اور ویسے تو یہ قرب قیامت ہوگا، قیامت کے نزدیک جو ہے وہ پوری دنیا پہ اسلام جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ تو یہ صورت جو ہے وہ رعد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے لوگوں پر تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے نا وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے۔ باذن ربہم، ہدایت دینا اللہ کے اذن سے ہے۔ ایک آیت ہم نے پیچھے پڑھی اور ایک آیت یہ ہے، دونوں کو ملائیں تو بات سمجھ یہ آتی ہے، ہدایت دیتا اللہ ہی ہے، ہدایت دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ دیتا کسے ہے؟ وہ اللہ نے خود بیان کر دیا، جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے بھی ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو گھر سے نکلے گا اللہ کی طرف آئے گا، اللہ اس کو جو ہے وہ ہدایت عطا کرتے ہیں۔ تو ہدایت کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور دعا کے ساتھ ساتھ بندے کو پوری کوشش کرنی چاہیے ہدایت کی۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر انسان شکر ادا کرے تو اللہ دیتا ہے، اگر انسان ناشکری کرے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ واضح پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پر بہت ساری احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، تو بہرحال بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے نا، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں نا، آپ ساری ساری رات قیام کر لیتے تھے اور کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، میں نے ساری رات کی نماز صرف اس لیے پڑھی ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو ہمارے پیغمبر تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تو گناہ گار ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ ناشکری ہے، ناشکری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے مطابق جہنم میں جانے والوں کی سب سے بڑی جو تعداد ہوگی وہ ایسے لوگوں کی ہوگی جو ناشکرے ہیں، ایسے انسانوں کی، مرد خواتین ان میں شامل ہوں گی جو ناشکرے ہوں گے لوگ۔ تو ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں خواتین کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے کہ وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی، وجہ کیا ہے؟ ناشکری۔ تو استعدن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اس کے لیے ایک اصول جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر آ جائے گا۔ بندہ یہ سوچتا میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس گھر میں چھت بھی نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے اور مزدوری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس یہ وجود ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو ایک وجود ہے نا، سالم، ہاتھ ہیں سالم، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ٹانگیں چل رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، جسم سالم ہے۔ تو کیا ہسپتالوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جو اپنے بستر پر اٹھ نہیں سکتے، کبھی انسان کبھی دماغ والے وارڈ میں چلا جائے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، سال ہا سال سے وہ لوگ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، بس پڑے ہیں۔ تو انسان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے انسان اپنے سے جو ہے نا کم تر کی طرف دیکھے تو دل کے اندر جو ہے وہ شکر پیدا ہوتا ہے، شکر کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم آصف۔ بات یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے خاص طور پہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، ورنہ پہاڑوں بھی عمل ہوں گے اللہ ریت بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ سارے کے سارے اعمال بندے کے ضائع کر دیتا ہے اگر بندے کے اندر جو ہے وہ ایمان نہ ہو، اور ہم جب تک ہمارے اندر اخلاص نہ ہو۔ اگر آپ کا کوئی بھی عمل ہے اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا وہ جو عمل ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ تو انسان کو کلمہ طیبہ، مومن کی مثال کلمہ طیبہ، اور کلمہ طیبہ کی مثال شجرۃ طیبہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل چیز ہے، انسان کا ایمان جو ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، انسان کا کلمہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ شجرۃ طیبہ بن جائے۔ اور شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت، اس سے مراد جو ہے وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے جو بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، جو آندھی اور طوفان سے جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے۔ تو مومن کا ایمان جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، مضبوط ایمان ہو، تھوڑی بہت ہی پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اس کا جو وجود ہے نا وہ برقرار رہنا چاہیے، اس کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگائے نہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے اس کے اندر۔ تو جب ہمارا ایمان شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت اسی وقت بنے گا جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ درخت پھل اسی وقت دیکھتا ہے جب جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جس درخت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی پھر اس پر پھل لگنا کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے پھل لگتا ہی کوئی نہیں۔ تو اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا آپ ایمان سے دور ہو جائیں گے۔ تو اپنے ایمان کو انسان کو جو ہے وہ کم از کم مضبوط ضرور کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 27 کے اندر ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ٹھیک ہے؟ یہ قبر کے اندر سوال ہوں گے بھی، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر سوال کرے گا، ہر بندے سے 3 سوال ہوں گے، اگر وہ جواب دے لے گا تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر وہ جواب نہ دے پائے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ سوال ہم جانتے ہیں من ربک من نبیک من دینک، ٹھیک ہے؟ تو جو ان تینوں کے سوالوں کے جواب دے لے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ثابت قدمی جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے 3 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہوگا، جو گونگا بہرا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، جس کو یہ 3 سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے وہ اتنی زور سے ہتھوڑا مارے گا کہ اگر وہ ہتھوڑا پہاڑ پہ مار دیا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو اتنی سخت سزا ہوگی، سخت سزا سے آغاز ہوگا جو قبر کے 3 سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا۔ تو قبر کے 3 سوالوں کے جواب وہی انسان دے پائے گا جس کا ایمان شجرۃ طیبہ ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ رٹے لگانے سے بعض لوگ نا ان سوالوں کے جواب یاد کرتے رہتے ہیں، من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، نبی اللہ، اس طرح کر کے نا وہ سوالوں کے جواب یاد کرتے ہیں۔ یہ یاد کرنے سے جواب نہیں آگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ جاری فرما دے گا، لیکن جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سزائیں شروع ہو جائیں گے۔ پھر جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کے زبان سے یہ سوالوں کے جواب جاری ہو جائیں گے، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ اس کی قبر کو کھول دو، تحد نگاہ کھول دو، اور اسے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور اسے کہہ دیا جائے گا آرام سے تو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ سو جا۔ اس سے آگے چونکہ یہ سورہ ابراہیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ تو یہ آیت نمبر جو ہے وہ 35 سے اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ شروع کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر میں آئے، اور مکہ شہر میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ چونکہ بت پرستی تھی
تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ ہم نے اس شہر کو بنایا ہے، اب اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اور ہم سب کو ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت سے جو ہے وہ بچا کے رکھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مکہ شہر میں آئے، ان کو آباد کیا۔ ہاجرہ ان کی بیوی ساتھ تھی، اپنے بیٹے اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے سارا قصہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں اپنی بیوی کو اور بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پہ سبزہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن چھوڑ کر آ گئے۔ اور آگے دعا دیکھیں، تھوڑا سا یہاں پہ غور کریں، آگے آپ دعا دیکھیں، ربنا لیقیم الصلاۃ۔ گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر ہی نہیں ہے، فصل نہیں ہے، اناج نہیں ہے، پینا نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا رہنا۔ پہلے نماز مانگی ہے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تاکہ ان کے دل جو ہے وہ اور لوگوں کے دل اس گھر کی طرف موڑ دے، وارزقہم من الثمرات، اور لوگوں کو رزق دینا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ نماز مانگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، پھر کافی عرصے بعد واپس آئے، تب تک اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بڑے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو ہے وہ واقعہ پیش آیا گردن پر چھری چلانے کا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بنایا، اور کعبۃ اللہ کو بنا کر انہوں نے یہ دعائیں کی کہ اللہ ہم نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا ہے، اور اب جو ہے وہ اس کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما۔ تو روح زمین پہ کوئی پھل نہیں ملتا جو حرم کے اندر جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک چکر لگایا، جب وہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کی بیوی نے اچھا استقبال نہ کیا، تو بیوی کو نصیحت کر گئے تھے کہ جب اسماعیل آئے اور اسے کہہ دینا چگاڑ اچھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام جان گئے اور انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور چکر لگایا، تو پھر جو ہے وہ کہا اب جو ہے وہ چگاڑ اچھی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعات جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیش آئے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، اور بنا کر وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے جو ہے وہ دعائیں کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کر لیں۔ آج تک یہ علاقہ جو ہے وہ آباد ہے، آج تک یہ علاقہ آباد ہے، اور ہر قسم کا پھل جو ہے وہ اس علاقے سے مل جاتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، اور آگے بھی تفصیل سے یہ قصہ جو ہے وہ آتا رہے گا۔ آگے ہے سورہ حجر، یہ 14واں پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جیسے انسان کی روح قبض ہو جائے گی تب لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سچا ہے تو یہ فرشتے کیوں نہیں لاتا؟ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ تو فرشتے تو آتے ہیں نا، فرشتے تو آتے ہیں، لیکن وہ تماشا لگانے کے لیے نہیں آتے، فرشتے تو آتے ہیں عذاب کے لیے۔ بدر کے مقام پہ فرشتے آئے تھے، اور بہت سارے مقام پہ آئے تھے۔ اس صورت میں جو ویسے تو اس صورت میں انبیاء کے قصے ہیں، اور انبیاء کے قصے ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں۔ اس صورت میں جو اہم بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون۔ یہ آیت نمبر 9 جو ہے اس کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون سے مراد قرآن ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ ذکر بولا ہے، قرآن نہیں بولا۔ ذکر کے اندر قرآن بھی شامل ہے، ذکر کے اندر حدیث بھی شامل ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر یعنی قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ صرف قرآن کا نہیں، حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اب یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام نے قرآن لکھا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھوایا، لیکن وہ ایک مصحف کے اندر نہیں تھا۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک مصحف کے اندر قرآن لکھوایا، ٹھیک ہے، وہ سارا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ جب یمامہ کی جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قرآن لکھوایا تھا ایک جلد میں، وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا زمانہ آیا تو اسلام بہت زیادہ پھیل گیا، لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے میں اختلاف ہوا، تو پھر جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے وہ مصحف منگوایا اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ رائج کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو قرآن کی حفاظت جو ہے وہ اس طرح ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب ایک قرآن کی حفاظت ہوئی ہے، یہ تو ہے نا مطلب کتابی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ ایک قرآن کی حفاظت ہوئی ہے معنوی طور پر، ایک تو ہوتی ہے نا لفظی تحریف ہوتی ہے، جس طرح یہودیوں نے تورات کے اندر لفظی تحریف کی تھی، ایک تحریف ہوتی ہے معنوی۔ تو تحریف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظی ہوتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے۔ تو لفظی تحریف کی حفاظت کس طرح فرمائی یہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، قرآن کا لفظ جو ہے وہ آج بھی ہمارے پاس ٹھیک موجود ہے۔ قرآن کی معنوی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور قرآن کی معنوی حفاظت کیا ہے؟ حدیث کی حفاظت، کہ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا وہی معنی ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا، قرآن کا وہی معنی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے سمجھا اور جو صحابہ کرام نے سمجھا۔ آج کو بندہ اٹھ کے قرآن کا اپنی مرضی سے کوئی مفہوم یا معنی بیان کرے گا تو وہ درست نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی معنوی تحریف جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہے قرآن کو، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ حدیث کی حفاظت کی جائے، نبی علیہ السلام کے اعمال کی حفاظت کی جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام ہی عملی طور پر آپ نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے وہ قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے اندر حدیث شامل ہے۔ اور حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یہ ایک پورا لمبا باب ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں محدثین کے جب حالات بتائے جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں محدثین کے حالات، تو ان کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ محدثین نے بڑی محنتیں کی، ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل تک سفر کیا ایک ایک حدیث کے لیے۔ تو محدثین کی بڑی محنتیں ہیں، اور اس پر اسماء و رجال کے حوالے سے ایک پورا علم جو ہے وہ لکھا گیا کہ کون سا محدث اگر اس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ اس کا ثابت ہو گیا تو وہ محدثین اس سے کبھی حدیث نہیں لیتے تھے، اور اس کی احادیث کو ضعیف حدیث قرار دیا جاتا تھا۔ تو ایسی شرائط لگائی محدثین نے حدیث کے اکٹھا کرنے کے لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج وہ شرطیں لگا دی جائیں تو شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ محدثین کے اعتبار سے صحیح راوی نہیں ملے گا، سارے ہم ضعیف ہیں، کیونکہ ہم تو پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ یا آج کل کے لوگ۔ تو اس زمانے میں بڑا ایک کڑا احتساب ہوا تھا، اور اس احتساب کے تحت محدثین نے حدیثوں کو جو ہے جمع کیا، تو آج تک حدیثیں بھی محفوظ ہیں، قرآن بھی محفوظ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، آپ کے فرامین وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بھی محفوظ ہے۔ تو اسی آیت کے اندر اشارہ ہے، اگر صرف قرآن ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر بولا ہے، اور ذکر کے اندر قرآن اور حدیث دونوں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو آج کے زمانے میں ہمارا قرآن بھی محفوظ ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، آپ کی حدیث وہ بھی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور جنوں کی پیدائش کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ویسے تو پیچھے ہم نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے پڑھا تھا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نار سے، نار السموم، سموم کہتے ہیں اس آگ کو جس کے اندر گرم ہوا بھی شامل ہو۔ تو جنوں کی پیدائش ہوئی ہے آگ سے، ایسی آگ جس کے اندر گرم ہوا شامل ہو۔ جن کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، کسی چیز کو ڈھانپنا، چھپا دینا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، تو اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ یہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ احادیث کے مطابق یہ مختلف جو ہے نا شکلیں بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، انسان کی شکل بن سکتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی آدمی گھر میں کالا سانپ دیکھے تو اسے مارنے سے پہلے مطلب اسے کہو کہ اگر وہ جن ہے تو وہ بھاگ جائے،
ٹھیک ہے، تو یعنی یہ سانپ کی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، اور انسانوں کی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، یا شیاطین جو ہیں وہ سارے، تو یہ جن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلصال من حمأ مسنون سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ نے لی مٹی، ٹھیک ہے، مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی ملایا تو وہ تین ہو گئی، یعنی گیلی مٹی۔ پہلے تراب تھی، پانی ملایا وہ تین ہو گئی، گیلی مٹی ہو گئی۔ گیلی مٹی جب پڑی رہے، ٹھیک ہے نا، تو پڑی رہے تو پھر وہ حمأ مسنون بن جاتی ہے، یعنی گل سڑ جاتی ہے۔ تھوڑا سا مٹی کا رنگ جو ہے وہ، ایک مٹی ہے اس میں پانی ملا کر اسے رکھ دیا جائے تو وہ تھوڑی سی مطلب جو ہے نا جب پرانی ہو جائے تو اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا سیاہ ہو جاتا ہے مٹی کا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں حمأ مسنون، ٹھیک ہے۔ تو گلی سڑی مٹی، سیاہ رنگ کی مٹی کو حمأ مسنون کہا جاتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی لی، اس کے اندر پانی ڈالا، پانی ڈال کے اسے رکھ دیا، کافی عرصے بعد اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، تھوڑی سی گل سڑ گئی، خمیرہ ہوتی ہے، خمیرہ ہو گئی۔ جس طرح یہ ہم آٹا گوندھ کے رکھ دیتے ہیں تو وہ آٹا خمیرہ آٹا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا خراب سا ہو جاتا ہے، اسے ہم خمیرہ آٹا کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی مٹی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس مٹی کو آگ کے اوپر تپایا گیا، ٹھیک ہے۔ جب اسے آگ کے اوپر تپایا گیا تو پھر وہ تھوڑی سی کھرکھنانے والی مٹی بن گئی، ٹھیک ہے نا، کھن کھن کی آواز تھوڑی سخت ہو گئی، جس کو ہم یہ ٹھکری سی بولتے ہیں، تو ایسے ہو گئی۔ تو اس مٹی کو کہتے ہیں سلسال، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حمأ مسنون سے سلسال بنایا، سلسال مٹی سے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہوگی انسان کی پیدائش۔ تو سب سے پہلے تراب، پھر بنی تین، اور میں پانی شامل ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حمأ مسنون ہو گیا، یعنی وہ گیلی ہو گئی، خمیرہ ہو گئی، اور چکنی مٹی ہو گئی تھوڑی سی، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو آگ میں تپا کے اس کو تھوڑا سا سخت کیا گیا، کھنکھنانے کی آواز آنے لگی، اس سے ٹھکری سی بن گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر آگے وہی قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی۔ تو یہ روح ہی سے مراد، اپنی روح سے مراد روح کی عظمت ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ کی عظمت کے لیے، تو یہ اضافت ہوتی ہے، تعظیم کے لیے اضافت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابی ان یکون مع الساجدین۔ تو ابلیس کو حکم دیا، ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ نہ کیا۔ اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں، کیونکہ تو نے انسان کو ایک من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو شیطان جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا۔ تو اس میں جو بہت سارے لوگ ہیں جو انسان کے جو ہے نا پیدائش کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ، بعض لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، پہلے بندر تھا پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انسان بن گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور یہ جتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی بعض اوقات نہیں مانتے، انہوں نے عجیب و غریب واقعے جو ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں انسان کی پیدائش کے۔ تو ہم مسلمان ہیں، یہ جو ہے نا نظریہ ارتقاء کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، ٹھیک ہے، اور نظریہ ارتقاء کے اندر پھر کائنات کیسے بنی، تو وہ جو ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا اس سے پھر آہستہ آہستہ کائنات بنی۔ تو اگر کوئی ایسی واقعہ ہوا بھی ہے زوردار دھماکہ، تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو انسان کا جو نظریہ ارتقاء ہے نا، یہ بندر سے نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو ہے وہ انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ لوگ انسان کی پیدائش کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبے میں نہ پڑیں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل جو ہے وہ پانی سے جو ہے وہ جاری فرمائی۔ اس کے بعد تو اس کا تذکرہ بھی آگے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو کہا گیا، ابلیس کو کہا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، اور اس نے پھر کھڑا ہو کے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی یوم وقت المعلوم، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ فبعزتک وجلالک، مجھے تیری عزت اور جلالت کی قسم میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے۔
شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب یہ دیا تھا، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم، اے شیطان تو انسانوں کو گمراہ کرے گا، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال تو محنت کرے گا۔ ایک انسان جو 60 سالہ گناہ گار ہے، یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں بھی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بندہ جو 60 سال تک گناہ کرتا رہا ہوگا، 60 سالہ گناہ گار بھی اگر اللہ کے دربار پہ آ کے، مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا اور یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے شیطان کو یہ جملہ بولا تھا، اے شیطان مجھے میری عزت کی قسم جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں الا عبادک منہم المخلصین، اے شیطان تو ضرور گمراہ کرے گا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی اختیار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے، تو یہ پیچھے ہم نے قصہ پڑھا ہے، تو جب ان کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے، اور ساتھ ہی قوم لوط کا قصہ ہے، قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اصحاب ہجر ہے، اصحاب ہجر یعنی سمود کی بستی، یہ مدینہ عرب کے اندر جو ہے نا وہ علاقہ ایک ہجر موجود ہے، وہاں سمود کی بستیاں ہیں، اصحاب الحجر انہیں کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے موقع پہ وہاں سے گزرے تھے، اور یہ اس کی تفصیل پیچھے ہم نے ساری پڑھی ہے۔ تو اصحاب ہجر سے مراد سمود کی بستیاں، تو سمود کا علاقہ جو شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے سر جھکا کے جلدی سے گزرنے کا جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم دیا تھا۔ تو یہ انبیاء کرام کے قصے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہفتے کو ہم سورہ نحل کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔